बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम 39 30 से 39 तक का आज का हमारा टॉपिक है जी, सूरह बकरा की आयत। ये आपने इसका मुताला किया होगा। मैं आगाज़ में जावेद साहब का तर्जुमा आपके सामने ले आता हूँ, और फिर चंद गुजारिशात हैं जो कि कुरान मजीद के फ़हम के हवाले से शायद ज़रूरी हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे पूछो है पैगंबर कि ये मुनकिर किस तरह होते हैं, और इस दुनिया के बारे में हमारी स्कीम को समझने के लिए वो वाक़या इन्हें सुनाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसे उसकी बादशाही दी जाएगी। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप उसमें वो मखलूक बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, और इधर हमारा मामला ये है कि आपकी हम्द व सना के साथ आपकी तस्बीह व तकदीस कर रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इन्हें समझाने के लिए आदम को सब नाम सिखा दिए, और फिर जिनके नाम सिखाए उन हस्तियों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर फरमाया, मुझे इन लोगों के नाम बताओ अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। उन्होंने अर्ज किया, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें बताया है। अलीम व हकीम तो असल में आप ही हैं। फरमाया, आदम तुम इन हस्तियों के नाम इन्हें बताओ। फिर जब उसने उनका तारुफ उन्हें करा दिया तो फरमाया, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे थे। और हमारी इस स्कीम में इंसान के इम्तिहान को समझने के लिए वो वाक़या भी इन्हें सुनाओ जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। वो सब सजदा रेज हो गए इब्लीस के सिवा। उसने इनकार कर दिया और अकड़ बैठा, और इस तरह मुनकिरों में शामिल हुआ। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो, और इसमें जहाँ से चाहो फरागत के साथ खाओ, अलबत्ता तुम दोनों इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिम ठहरोगे। फिर शैतान ने उनको वहां से फिसला दिया, और जिस हालत में वो थे उससे उन्हें निकलवा कर छोड़ा। और हमने कहा, यहाँ से उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठहरना और वहीं गुजर बसर करनी है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के चंद अल्फाज सीख लिए, और उनके ज़रिए से तौबा की तो उस पर उसने इनायत फरमाई और उसको माफ़ कर दिया। बेशक वही बड़ा माफ़ करने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी तरफ से अगर कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो उसी पर चलना, इसलिए कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनका सिला जन्नत है, तो उनके लिए ना वहाँ कोई अंदेशा है ना वो कभी गमज़दा होंगे। और जिन्होंने इसका इनकार किया और हमारी आयतों को झुटला दिया वो दोज़ख के लोग हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। ये आयत 30 से 39 तक का तर्जुमा है जी। एक दो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वाज़ेह रहनी चाहिए, वो ये कि कुरान मजीद का ये आम तरीका है, और ये आप इसको बार बार देखेंगे कि वो एक बात हो रही है और उसमें याद करो जब करके, या कोई मिसाल आ जाएगी, या कोई वाक़या आ जाएगा, किसी पैगंबर की सरगुज़श्त आ जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जब, तो उसमें जो चीज़ गौर तलब होती है वो ये है कि जो पीछे बात चल रही होती है उसी की कोई बात नुमायाँ की जा रही होती है उस वाक़े में। ये है जिस पर गौर करना है। यानी इस वाक़े को जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको पीछे से मिलाकर देखें, यानी इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि पीछे जो बात हो रही थी वो कैसी चल रही है, यानी वो क्या चल रही थी, मैं उसको ठीक समझाऊं, क्योंकि ये वाक़या उसके साथ जुड़ता है और उसकी एक नौयत की एक्सप्लेनेशन या उसको मज़ीद एलेबरेशन करता है, उसकी जो पीछे बात हो रही होती है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह है, और ये बार बार आना है कुरान मजीद में। आप देखेंगे जो शिफ्ट्स होती हैं उसमें आम तौर पर ये आ जाता है कि एक बात चल रही है और फिर अचानक पैगंबरों की सरगुज़श्तें शुरू हो जाती हैं।
ان سرگزشتوں میں بھی جو پیچھے بات چل رہی ہوتی ہے اس کو نمایاں کرنا پیش نظر ہوتا ہے. وہ کیا بات ہے جو نمایاں کی جا رہی ہے، یہ اس واقعے اور ان دونوں کی کمبینیشن سے زیادہ واضح ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے اس پر ضرور غور کریں. ہم اسٹیپ نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی چیز ابھی پہلے اگر کسی کو کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے ان آیات کے مجموعے میں تو وہ بتا دیں، اس پر غور کر لیتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہم لیٹ اسٹارٹ ود دا اسٹیپس. جی اینی ون، کسی کو اگر بات سمجھنے میں کوئی اس کا ایسپیکٹ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ پہلے بتا دیں، ورنہ ہم وی ول موو ٹو اسٹیپ نمبر 1. پھر اسٹیپ نمبر 1 پہ چلتے ہیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. جی اسٹیپ نمبر 1 از اباؤٹ دی ایڈریس. ان آیات میں مخاطب اور مخاطب کون ہیں؟ جی بس اتنی بات کرنی ہے. ہم آج کوشش کریں گے اسٹیپ نمبر 1 اینڈ 2 بوتھ کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے کافی بولڈ اسٹیپ لیا ہے پہلا ہینڈ ریز کر کے. نہیں تو ایکچولی میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں ایک دو آیتوں میں. جسٹ ان I won't make it long, لیکن جیسے آیت نمبر 30 جو ہے اس میں there's a lot of dialogue happening, right? Like Alamia is talking to the Holy Prophet and he's talking about the dialogue between Allah and the angels. Right. So then do we have multiple addresser and addressees, or would it be like that's a good interesting question. So the narration is like in first in the first person or in the direct speech, so that is causing the confusion. Otherwise what we have to decide over here, what we have to sort of give our opinion on is کہ یہ آیات کا جو مجموعہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ کس کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے. صحیح. So the answer to be according to what you've just said, the answer would be that the address is from God and the addressee is the Holy Prophet, peace be upon him. Okay, so the first one was correct. Right. Then. Right. So then ayat number 31, it's Allah to Prophet Adam. Right. Ayat and number 1, ayat number 31. 31. نہیں، یہ پورا واقعہ جو ہے the address is to the Prophet. یہ پورا کا پورا واقعہ till the end, till 39. اس واقعے میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے آدم سے یہ کہا تھا، پھر آپ ہی کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے پھر فرشتوں نے یہ کہا تھا، پھر میں نے اس کا یہ جواب، یعنی the address is towards the Prophet. So then basically the whole paragraph is Allah talking to the Prophet. And then all those other ones, I think میں وہ nuances میں پھنس گئی تھی with the direct speech and the indirect speech. Right. ٹھیک ہے, perfect, thank you. یہ بہت ویلکم. جی سلمہ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر سب کچھ تو آپ نے بتا دیا، ہم کیا بتائیں. نہیں اس میں کوئی آپ کی اگر ڈفرنٹ رائے تو بتا دیں، ورنہ ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات، آگے چلتے ہیں. بالکل سیم وہی رائے ہے کہ ایک تو آپ نے جو تفصیل بتائی تھی میں بھی وہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جملہ جب اس سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں تو وہ پچھلے واقعے سے ریلیٹ کرتا ہے اور وہ باتیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرائی جاتی ہیں یا اگر جس سے بھی خطاب ہو اس کو یاد کرائی جاتی ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے اللہ پاک مخاطب ہے. رائٹ ٹھیک ہو گیا. جی کسی کی رائے اس سے ڈفرینٹ ہے تو وہ بتا دیں جی، ورنہ وی کین جسٹ موو فارورڈ اگر اس سے ڈفرینٹ رائے ہے. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. نہیں سر ڈفرینٹ رائے نہیں ہے، لیکن سر وہ یہ تھوڑا سا شروع میں مجھے یہ ہوا کہ اگر تو میں اس کو کھولتی ہوں بریکٹس کو نا، تو پھر مجھے لگا کہ میرے لیے یہ ڈٹرمن کرنا تو بہت آسان ہے کہ مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور مخاطب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن پھر جو ایک جو ورڈ تھا اس سے مجھے لگا کہ نہیں، یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تو سر ایم اے رائٹ کہ یہی چیز ہے جو ریٹرن کرے گی. بالکل آبویس ہوگا نا جی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہاں پر آبویس اس سے ہوا ہے
کہ وہ اس کالا ربوں کا، یعنی جب تیرے پروردگار نے، اگر اس کو اردو میں اصل میں یہ ہم لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن میں جب پڑھا کرتے تھے واحد جمع کے سیغے، تو آپ کا جو واحد ہوتا ہے وہ تم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جس کو کہتے ہیں نا وہ عزت والی، عزت کے احترام کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہم تم کو بھی آپ کہتے ہیں، اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں بالکل واضح ہے کہ یہ یعنی سنگولر خطاب ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ تو ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ کئی جگہوں پر آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا، یہاں پر ڈٹرمن کرنا کیا ہوا ہے آلریڈی، واضح ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، وہ بیکٹ سے تو بہت ہی واضح تھا، لیکن وہ Right. پھر میں نے اس کو ذرا اس کو بند کر کے دیکھا نا، تو جی پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہاں سے اس ورڈ سے پھر سمجھ آئے گی کہ رائٹ رائٹ رائٹ، ٹھیک ٹھیک بات۔ ٹھیک سر۔ راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، میری ڈفرینٹ رائے تو نہیں ہے، وہ ربو کا سے آپ سے مخاطب ہیں، یعنی کہ جب ٹھیک، آپ کے رب نے محمد سے۔ بالکل ٹھیک جی، جی سر۔ تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ سعید آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی مجھے وہ آیت فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اس پہ تھوڑی سی ایک الجھن ہے، اور وہ جی یہ کہ اوپر سے جو بات آ رہی ہے اس میں یہ بات ہے کہ آدم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی دونوں کے حوالے سے کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، اور رائٹ، پھر جب وہ نیچے بھیجنے کا حکم ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اس میں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ کیوں ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہی کچھ آیات پتہ چلی اور پھر فتابہ علیہ کہ انہوں نے توبہ کی، یہ کیوں نہیں ہے کہ ان دونوں نے توبہ کی؟ یہ نہیں ذرا سی الجھن۔ یعنی یہ بات کہ یہ جو ہے کہ ان دونوں نے توبہ کی، یہ جو بات ہے نا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، وہ اصل میں آپ کی جو حضرت آدم علیہ السلام جس آگے جا کے یہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ جو پیغام دیا جائے گا وہ آپ کے ذریعے سے پھر جو توبہ کرنا چاہتے ہیں سب کو دیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس وقت جو خطاب ہے وہ اس وجہ سے حضرت آدم کے ساتھ ہے۔ یہ بات واضح ہوگی جی، صحیح تھا؟ جی سر، واضح ہو گئی بس۔ اوکے جی، تھینک یو جی۔ ایک چیز جو اور بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو شروع میں ہے نا، بالکل آغاز میں، لیٹ می برنگ دیٹ اپ اگین جی، یہ والا جو حصہ ہے اس میں دیر از اندر ایسپیکٹ جو کہ سمجھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شروع میں ان سے پوچھو ہے پیغمبر کہ یہ کس طرح منکر ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو ایڈیشن کی گئی ہے یہاں پر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل آغاز میں، یعنی ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ جو جاوید صاحب نے اس طرح سے کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ باقی چیزیں بھی اگر جو آپ کے ذہن میں سوالات ہو وہ بھی ضرور لے کے آئیے، بٹ ہیئر فار انسٹنس اٹ کوڈ ہیو بین اسٹارٹڈ ڈائریکٹلی، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ، لیکن اس سے پہلے ایک ایڈیشن کی ہے which apparently it might seem a little unnecessary، آپ کو یہ لگ سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لازماً یہی ہوگا، لیکن یہ پتہ چل جائے یہ کیوں کی گئی ہے، why has this been added۔ اس پہ کوئی آپ نے غور کیا جی؟ have you thought about it؟ what is it that prompted جاوید صاحب to add this sentence کہ ان سے پوچھو پیغمبر یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں؟ جی کوئی کسی کا ہاتھ ریز نہیں ہے؟ سر اللہ تعالیٰ اس میں نا زندگی کی سکین کے بارے میں بتا رہے ہیں، رائٹ، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ کے دشمن فرشتوں میں بھی موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو جو منصب دیا جا رہا ہے نا، تو وہ بھی آپ کو ڈی سیٹ کرانا چاہیں گے، کیونکہ میرا سوال شاید سمجھ میں نہیں آیا جی۔ یعنی یہ جو پہلی ایڈیشن کی ہے جاوید صاحب نے، جو پہلی بات فرمائی ہے بالکل آغاز میں، دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے میں لیا تھا جی۔ جی سر، کیسا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں سے نہیں یہ نہیں جی، یہ تو آیت نمبر 30 سے ہم شروع کر رہے ہیں آج، یہ تو پچھلی آیت ہے نا، کیف تکفرون باللہ والی جو ہے، یہ تو 28 اور 29 ہے نا، ہم 30 سے شروع کر رہے ہیں۔
यहाँ पर 30 का तर्जुमा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसका आगाज इधर से हो रहा है कि इनसे पूछो पैगंबर, ए पैगंबर ये मुनकर किस तरह होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाकर इसके बाद शुरू किया है और इस दुनिया के बारे में, और फिर आगे जाहिर है कि ये तो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना कि ये जो वाकया है ये किस तरह कनेक्ट हो रहा है पीछे से, लेकिन और इस पे भी गौर कर लेंगे। बट द पॉइंट, माय क्वेश्चन इज, ये जो पहला जुमला है आपके ख्याल में ये क्यों ऐड किया गया? ये जावेद साहब ने क्यों ऐड किया, इसको समझना है। जी सर, वो जैसे है ना सूरत इसमें दहर में, हल अता अलल इंसान ही मिन दहर लम याकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों, किस चीज से तुम मुनकर हो रहे हो जबकि तुम्हारा कोई तारुफ नहीं था, तुम्हारी कोई वो नहीं थी, तो मैंने तुम्हें एक जिंदगी की सकीन दी, जन्नत देने के लिए, एक इम्तिहान के लिए दुनिया बनाई। तो ये चीज है मैं इरादा देने वाला। जी ठीक ठीक। और कोई इसमें राय किसी की? जी शबाना आप फरमाइए। शबाना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो अल्लाह ताला की स्कीम जिसमें बता रहे हैं अल्लाह ताला, तो ये शुरू में जो जिक्र हो रहा है ये यही बताया जा रहा है कि दुनिया में भी तो यहूद जो है वो यही कर रहे हैं कि एक तो जो मतलब तकब्बुर कर रहे हैं, अना उनकी आड़े आ रही है, जैसे इब्लीस ने जो है वो अल्लाह के आगे सरेंडर नहीं किया, जैसे फरिश्तों ने सवाल करके जो है अपना वो दूर कर लिया, लेकिन यहूद जो है वो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं और मतलब सवाल करके क्लियर नहीं कर रहे, बल्कि इब्लीस की तरह अना इख्तियार करके अकड़ गए। मुझे तो ये लग रहा है सर। नहीं, मैं असल में जो सवाल पूछ रहा हूँ ये आपकी बात बजा है, ठीक है, ये बात ये आगे आ जाएगी ना, ये तो इस वाक्य के अंदर से जो असबाक हैं जो मिल रही हैं उनमें से एक सबक है। जो मेरा सवाल है वो इस इनिशियल जुमले से रिलेटेड है, इनसे पूछो पैगंबर, मिसाल के तौर पर यहाँ से क्यों नहीं शुरू की बात कि और इनको इस स्कीम को समझाने के लिए ये वाकया सुनाओ। ये जो पहले जुमला ऐड किया है, एक ब्रैकेट ऐड कर दिया इंडिपेंडेंट, वो क्यों कर दिया? इस पर मैं पूछ रहा हूँ जी। इस सवाल को अगर समझने में मुश्किल है तो बताइएगा जी। नेक्स्ट कौन है जी? अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, ये मुझे लगता है कि ये जो इससे पहले जो आयात है उसकी ही कॉन्टिन्यूशन है, क्योंकि पीछे भी जो है वो अल्लाह ताला इस्तदलाल कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो मुनकर हो रहे हैं ना, जो इनकार पे खड़े हुए हैं। तो वहां पे भी अल्लाह ताला मतलब जैसे पीछे भी कह रहे हैं कि अल्लाह के मुनकर तुम किस तरह होते हो, जहाँ सराहने की तुम मुर्ताद थे और तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। तो मुझे लगता है कि ये उसी की कॉन्ट्रीब्यूशन में ही यहाँ पर फिर इसको ऐड किया कि ये भी इस्तदलाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। ओके जी। और कोई? जी सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरे ख्याल में ये जो पहला जुमला आप पूछ रहे हैं वो इसलिए उन्होंने लिखा है कि क्योंकि पिछला जो खिताब था वो पिछले पैराग्राफ में जो सारी बातें की हैं, तो वो तो ये यहूद और वो सादा लोग अरब जो उनकी बातों में आ जाते थे, उनकी चालों और उनके मुनकर ख्यालात पर ये बात कही है गांधी साहब ने कि तुम इस मुनकर क्यों होते। यहाँ पर ऐड करने की लाजमी क्यों जरूरत थी, ये है मेरा सवाल उनके साथ। क्योंकि जनरली मैं जितना जावेद साहब के साथ रहा हूँ और जितना मैं काम करता हूँ उनके साथ अल्लाह ताला की इनायत से, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि वो बिल्कुल एक लफ्ज भी उसमें जो उसको गैर जरूरी समझते हैं वो इजाफा नहीं करेंगे। वो इसको जरूरी क्यों समझ रहे हैं आपके ख्याल में? दैट इज माय क्वेश्चन। इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमारे जहनों में ये चीज मुस्तहजर रहे कि हम उस सिलसिला कलाम को इधर उधर ना होने दें और उस बात से रिलेट करें कि ये जो बात, ये वजह हाँ, यानी कि कलाम की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जिनके लिए ट्रांसलेट किया जा रहा है आपके ख्याल में उनकी जरूरत है। ठीक हाँ, है। और ये बहुत अच्छी बात है गांधी साहब की कि जो ब्रैकेट दे देते हैं ना, ये किसी और कुरान में नहीं मिलता, ये उन्हीं के कुरान में मिलता है और इससे हम बहुत फायदा उठाते हैं, हमें बहुत हेल्प मिल जाती है।
چلے اللہ کا شکر ہے جی. جی سنبل آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم معیز صاحب. یہ واؤ سے مجھے لگ رہا ہے کہ واؤ از ٹیلنگ کہ یہ کنٹینیویشن ہے وا جو ہے پچھلی باتوں سے, تو وہ انہیں سے بات چیت ہو رہی ہے جن سے پہلے. سو واؤ از دا کنٹینیویشن, دیٹس وائی یو کین سے کہ پیچھے والے لوگ. رائٹ اوکے. آپ کی بات جو ہے اٹ از پارٹلی واٹ آئی تھنک ایز ویل, بٹ لیٹس فائنڈ آؤٹ فرام ادرز. ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر السلام علیکم. سر مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پچھلے سے کنٹینیوٹی ہے, اور سر میرے پاس جاوید صاحب کا ترجمہ نہیں تھا, لیکن آپ نے جب یہ ترجمہ پڑھا نا تو یہ چیز اتنی واضح ہو گئی ہے جس کو میں نے ساری رات پڑھ کے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ پچھلے کی کنٹینیوٹی ہے, اور یہ جو واقعہ ہے یہ پچھلے لوگوں کو ہی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ منکر ہو, اور مطلب اللہ تعالیٰ اپنے احسان جو یاد کروا رہے ہیں نا کہ اسی کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے آدم کو اس طرح بنایا. تو سر اگر آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ میں جاوید صاحب کا یہ پھر لے لوں تفسیر اور ترجمہ. نہیں جاوید صاحب کا آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا, یہ تو موجود ہے. یعنی اگر آپ اس پہ کمفرٹیبل ہیں ادھر پڑھ سکیں یہ کمپیوٹر پہ یا فون پہ, تو وہ غامدی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں آپ کو مل جائے گا. وہ تو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں. دوسرے ترجمے نا آپ کو بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں, لیکن اس سے یہ اس طرح مطلب قرآن ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم نا کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, اس طرح یہ چیز فیل ہو رہی ہے. اور پہلے جب میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بات ادھر سے کرتے ہیں دوسری بات کہیں سے کر دیتے ہیں, ایک دم چیز ہٹ جاتی, سر اب وہ چیز مجھے محسوس نہیں ہو رہی. ٹھیک نہیں چلیں, اچھا ہے جی. اللہ تعالیٰ اور اس میں اسٹڈی کو جتنا وسیع کر سکیں انشاءاللہ, یہ تو ہر آدمی کی استطاعت ہے نا جی, وہ جتنا بھی کر سکے اچھا ہے. ایکسپوجر ہوگا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر وہ چیلنج ہوگی تو غور کرنے کا موقع ملے گا, تو ہو سکتا ہے اسی غلطی ثابت ہو جائے تو سمجھنے کا بھی موقع مل جائے گا انشاءاللہ. جی سر. اور کوئی چیز بتانا چاہے؟ یہ جو پہلا سوال ہے ابھی اس پر ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیوں ایڈ کیا؟ ایک کامنٹ آیا ہے ہمیں چیٹ باکس میں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ناصر صاحب کہ میرا خیال یہ ہے کہ پہلی آیتوں کو اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے جملہ ڈال دیا. رائٹ اوکے جی. ایک اور پوائنٹ موئز صاحب سب کے لیے, ویسے تو I'm sure سب کو اندازہ ہو گئی, قرآن.com بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس حوالے سے, ان کی ایپ بھی ہے, اور اس میں ایک بہت اچھی بات یہ کہ آپ بہت سارے ترجمے ساتھ ہی کھول سکتے ہیں, تو ایک ہی وقت میں آپ کو ہر آیت کے نیچے. تو قرآن.com ٹیلی فون پہ بھی کھول جاتی ہے اور کمپیوٹر پہ بھی. جی رائٹ یہ بڑا اچھا ہے جی. میں نے ایک دن شروع میں سجیسٹ کیا تھا بالکل کہ قرآن.com دیکھ لیں, اور اس پہ بہت سارے تراجم آپ کو مل جائیں گے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. گڈ جی. عام طور پر یہ جو ایڈیشن ہے یہ عام طور پر لوگوں نے نہیں کی ہوئی. یہ ایڈیشن ایکسپلینیٹری محض ایکسپلینیٹری ایڈیشن نہیں ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جی پہلے آپ جو لوگ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ان کو دیکھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. میرا خیال ہے کہ کیوں یہ اس لیے انہوں نے یوز کیا کہ یہاں پہ پہلے مخاطبین یہود بھی رہے ہیں, تو وہ جانتے تھے اللہ کو. یہ نہیں تھا کہ وہ پہچانتے نہیں تھے, نبی کو بھی پہچانتے تھے اور اللہ کو بھی پہچانتے تھے, تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ یہ یوز کیا. ٹھیک ہے یعنی یہ بات یہاں پر یہ اس کے لیے اضافہ اس جملے کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جملہ کیوں ڈالے, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی جملہ کیوں ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے, کوئی بھی جملہ کیوں ڈالنے کی ضرورت پڑے گی. وہ آپ نے جو بتایا اس سے وہی لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ اس کا کنیکشن واضح کرنے کے لیے کہ پیچھے سے بات کیا ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے نا جی. جی سر یہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اختر آپ انمیوٹ کر دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
ایسا ہے کہ مجھے جو ہے یہ دو باتیں لگ رہی ہیں. ایک تو جو بہن نے کہا کہ واو کی وجہ سے واو بیانیہ پریشن ہے, اور واو جو ہے یعنی کہ اس کو کورٹس میں ان کے یعنی کہ جب کسی چیز کو کسی پچھلے حصے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت نمبر جو 28 ہے عزت تک کروں وہاں سے جا کے لوٹ رہی ہے, کچھ وہاں سے اس کو فرق مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, رائٹ. اور کوئی ہے جی؟ جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر, میں نے پہلے بتایا ہے, میں نے کہا یہ شروع ہی سے یعنی کہ جو قرآن آ رہا ہے سارا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی آیات ہیں. جو پچھلی آیت ہوتی ہے اگلی آیت اس کی ایکسپلینیشن کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا تو اللہ نے ایک ان کو ہوم ورک جو دیا تھا اس کو توڑنے کے بعد پھر اللہ ان کو ان کے اوقات بھی بتا رہے ہیں. پھر اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے جب تمہارا نام نشان نہیں تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا, دوبارہ زندگی دوں گا, سارا کچھ. اب اللہ انہیں کو بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ جس طرح آپ نے کوشچن کیا تو یعنی انہیں یہودیوں سے بات شروع ہو رہی ہے, تو آگے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ان یہودیوں کو ڈی سیٹ کیوں کر رہا ہوں اور نئی امت کس لیے اٹھائی جا رہی ہے, کیونکہ ان کے اندر بھی انانیت آ چکی تھی. جس طرح آگے فرشتوں میں بھی انانیت تھی ابلیس کے اندر, تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو میں یعنی کہ اللہ جب کسی کو عہدہ واپس لے لیتا ہے تو کس لیے, کیونکہ جب تکبر اور انانیت ایک چیز میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز اس سے چھین کے تو دوبارہ اس کو دے دیتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. یہ دیکھیے میں آپ سے اس کو نا بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے سمجھ رہا ہوں. یہ آیت کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, یعنی اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں, اور جب تیرے پر آپ غور کیجئے گا قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ جدھر واقعات کو بیان کرتے ہوئے واو نہیں استعمال ہوا, یعنی اور نہیں استعمال ہوا. یہ بیانیہ واو نہیں ہے جی, دس از ناٹ اے بیانیہ واو. بیانیہ واو اس طرح نہیں آتا, بیانیہ واو آتا ہے ایک بات کے بیچ میں, ٹھیک ہے. یہ اصل میں عطف ہے, سمپل عطف جسے کہتے ہیں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو وہ مثال, اس کی سب سے اچھی مثال بڑی واضح جو میرے ذہن میں فوراً آ رہی ہے وہ ہے سورہ حدید کی وہ آیت کہ جس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ٹھیک ہے جی, میزان کہہ کے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور پھر ہم نے لوہا بھی اتارا. اور پھر اس میں بات جو کی ہے کہ کیوں اتارا وہ اس طرح شروع کی اور تاکہ اس کا مطلب پیچھے بھی کوئی بات ہے. یعنی جب بھی واو عطف کا واو جو ہے وہ بات کے آغاز میں آ جائے تو اس کو سمجھ لیں کہ پیچھے کوئی بات سپریسڈ ہے, یعنی روکی, مطلب بیان نہیں کی گئی لیکن مفہوم میں موجود ہے. یہ قرآن مجید کا ایک سٹائل ہے, یہ عربوں کا بھی ایک چاہیے. قرآن مجید کا کوئی انوکھا سٹائل نہیں ہے, کہ عرب بھی اس طرح سے بات کرتے تھے. یعنی کلاسیکل جو لینگویج میں, کلاسیکل لٹریچر میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. یعنی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شروع اس طرح ہو رہی ہے کہ اور تیرے پروردگار نے جب یہ کہا, ٹھیک ہے. تو یہ اور جو ہے, یا تو یہ پیراگراف غلط بنا ہوا ہے یہاں پہ, یہ پیچھے سے کنیکٹ کریں, لیکن پیچھے سے کنیکٹ کریں گے تو پھر یہ اور اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ایڈ کیا ہے, اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. اور یہ آگے بھی آئیں گی اس طرح کی چیزیں, اور کئی جگہوں پر جاوید صاحب اس کو بریکٹس میں ایڈ بھی نہیں کرتے. یعنی جب یہ ہو جائے گا, اف آئی ریمبر کریکٹلی, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بجائے اس کے کہ کچھ اور ایسے ہی کہنے کے, لیٹ می جسٹ گیٹ دیٹ ورس جس کی میں بات کر رہا ہوں جی, سورہ حدید کی, اس کو میں سامنے لے آتا ہوں آپ کے, اس سے شاید بات واضح ہو جائے گی. جی یہ دیکھیے, اس کا ترجمہ جاوید صاحب نے اس طرح سے کیا کہ اور لوہا اتارا, یعنی
اور لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں. یہاں پر دیکھیں کوئی بریکٹ نہیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں. اور اس لیے اب یہ ہے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اور اس کے رسولوں کی اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے دس از اے ویری کلاسیکل ایگزامپل کہ جدھر جو معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ کہتے ہیں کہ جب دو چیزیں جب جوڑتے ہیں ہم، وہاں پر میں نے ایک لڑکا دیکھا اور ایک لڑکی دیکھی، تو جب ہم یہ دو چیزیں جوڑتے ہیں تو یہ جس کو لڑکا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، کہ جس سے جوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جس پر عطف کیا جا رہا ہے. یہ عطف کا واو ہے، سمپل عطف کا واو ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر یہ ایڈ کیا گیا کیونکہ یہ بات کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے جس سے وہ جڑے. یعنی اور اے پیغمبر ان کو یاد دلاؤ واقعہ، اور یاد دلاؤ، اس کا مطلب پیچھے کچھ ہونا چاہیے، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ اس دنیا کا قانون کیا ہے اور ان کو یاد دلاؤ. ٹھیک ہے، یہ جس طرح جاوید صاحب نے اس کو کھولا ہے وہ ایک طریقہ ہے جو ان کی ظاہر انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے مطابق انہوں نے کھول دی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ کھولنا کیوں ضروری ہے. یہ محض بیان کے لیے نہیں ضروری، یعنی یہ اس لیے نہیں کھولا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ پیچھے سے کیا کنیکشن ہے، بلکہ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بات شروع اصل میں ایسے ہو رہی ہے کہ اور سے، تو اس کا مطلب پیچھے کچھ اور ہونا چاہیے جس سے وہ جڑے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ یہ کس طرح منکر ہوتے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کے لیے وہ واقعہ یاد دلاؤ یا واقعہ انہیں سناؤ. یہ اس کو بڑی اچھی طرح سے اپریشیٹ کرنا ضروری ہے بیکاز دس از گوئنگ ٹو ہیپن ٹائم اینڈ اگین. یہ بہت دفعہ ہوگا قرآن مجید میں، اور میں نے جس طرح بھی آپ کو مثال دی وہاں پر بریکٹ بھی نہیں لگائی ہوئی، تو اس لیے آپ کو وہ کئی دفعہ یہ لگے گا کہ یہ کیا ایڈیشن کیوں کر دی ہے، جبکہ وہ ایڈیشن اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ اسالیب ہیں جو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. قرآن مجید کئی دفعہ عطف لے آئے گا، اور جو معطوف علیہ ہے یعنی جس چیز پر بات آگے، وہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ میں نے بڑا سین دیکھا اور ایک یعنی خوبرو نوجوان دیکھا، اور ایک خوبرو نوجوان دیکھا کر کے بیان کر دیے، اگر یہ ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی پیچھے. اچھا ایک جی ایک سوال تھا کہ یہ جو واو عطف ہے مطلب کہ وہ بالکل سمپل میننگ میں سوال ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ جو واو بیانیہ ہے اس کی کوئی پہچان ہے کہ کہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں یا ہم اس کو اس طرح سے ہے کہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، یہ کہا نا جب، تو یہ اب یہ اصل میں عربک کی بحث ہو جائے گی، یہ زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے، میں اس لیے اس کو جنرلی اوائڈ کرتا ہوں. آئی ایم سو سوری. میں اس کا بالکل بریفلی جواب دے دیتا ہوں. یعنی انزلنا معہم الکتاب والمیزان جب کہا ہے تو وہاں پر بیانیہ واو ہے، یعنی ہم نے کتاب اتاری، یعنی صحیح اور غلط کو پرکھنے کی میزان اتاری. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے واو آئے گا. یعنی وہ آپ یہ اگر آپ سوچنے لگ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی میزان اتاری، کتاب کے ساتھ کون سی میزان اور اتاری ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ جتنی مرضی تحقیق کر لیں، یہاں پر یہ بیانیہ واو ہے. یہ بیانیہ واو مثال کے طور پر آپ کو آئے گا کہ وانزلنا التوراۃ والانجیل اور والکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی، یا والحکمۃ والکتاب، یا اس طرح سے کئی دفعہ وہ جو بیان ہے وہ جس کو کہتے ہیں سیکوینشلی آئے گا، کئی دفعہ بیان نان سیکوینشلی آ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے نا جس میں کہ آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے یہ لگے کہ آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں یعنی، تو وہ ہوتا ہے بیانیہ واو. یہاں پر اگر آپ مثال کے طور پر اس واو کا ترجمہ کریں یعنی سے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو واقعہ سناؤ. جو آپ نے جو مثال دی ہے سورہ حدید کی، وہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت میں نے ابھی کھولی تھی جی، میں پھر کھول دیتا ہوں. دس از سورہ حدید از 50th سورہ، میں نے آئی ایم سوری 57th سورہ،
57 سورہ کی آیت نمبر 22 ہے شاید، نہیں سوری ناٹ 22، دس از 25، آیت نمبر 25. دیکھیے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ٹھیک ہے، ہم نے پیغمبر بھیجے اپنے واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اتاری یعنی میزان اتاری تاکہ لوگ حق پر قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جب ترجمہ کریں گے تو یعنی سے ترجمہ کریں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا واؤ جو ہے مطلب کہ اس میں بھی آ سکتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے کنکلوژن آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا، نتیجے کی واؤ بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ یہ ساری جو بحثیں نا جی یہ بیسیکلی عربک لینگویج کی بحثیں ہیں. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ترجمے سے زیادہ ہٹے نہیں. میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں سوالات پیدا ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں اگر آپ زیادہ غور کریں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اس کی ضرورت کئی دفعہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر معطوف علیہ موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو کئی دفعہ نکالنا پڑتا ہے. لیکن آپ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن جیسے ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں صاحب کا، تو وہاں جو شخص صرف پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی یہ تو ایسی بات ہے نا کہ وہ اس انالیسس میں کیوں پڑھے گا، وجہ کیا ہے اس کی پڑھنے کی. یا تو وہ عربی سیکھے. پھر میں تو اصل میں آپ کو ایز اسٹوڈنٹس یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یعنی وی آل آف اس ہیئر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآنک ڈکشن. اس میں یہ ڈکشن کے اس کے حصے ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں، اس ترجمے کو اگنور کر دیں. بے شک جب ہم اس کا ترجمہ اگر دیکھنا چاہیں گے تو جب لوگوں کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، کسی اور کا نکال کے دیکھیں نا، تو اس میں اور سے بات شروع ہونی چاہیے. اور جب ٹھیک ہے نا، تو اور جب تیرے پروردگار نے کہا، تو یہ جو اور ہے یہ اور کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس جن کو دیکھنا چاہیے. یہ ہے جو بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. جی جی سنبل آپ انمیوٹ کر لیجیے. موئی صاحب یہ اس کو یعنی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ والا واؤ کے بعد والا ہم نے پورشن فوکس کرنا ہے یا پیچھے والا، کیونکہ پیچھے والے سے کنیکشن لگ رہا ہے. تو یعنی اگر جنرلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بار بار آئے گا، تو جب آئے گا تو ہم آگے کو دیکھیں گے واؤ کے بعد والے کو، یا اف وی فیل کہ پیچھے بھی اس کا کنیکشن ہے، جو کیونکہ پیچھے بھی کیفا تکفرون یعنی بات ان سے ہی ہو رہی ہے، کوشچن ان سے ہی ہو رہے ہیں. تو what do you یعنی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ اس طرح آئے گا تو پیچھے والے کو بھی دیکھنا ہے اور آگے والے کو بھی دیکھنا ہے. مطلب آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. آپ یہ بھی کنیکشن بھی دیکھیں گے، آپ بات کی جسٹ کو بھی دیکھیں گے، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے جو کہ آبویس لگتی ہے یہاں پر. اس میں اچھا کیس ان پوائنٹ یہ ہوگا، ویری گڈ کیس ان پوائنٹ وڈ بی کہ آپ کسی دوسرے ترجمے کو لے لیں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پہ تھوڑی دیر غور کریں. ٹھیک ہے جی، جسٹ ٹیک دیٹ ایز اے کیس ان پوائنٹ، حدید کی آیت نمبر 25 پر. ٹھیک ہے جی، میں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں نکال دوں گا اگر میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگاؤں. بہت ساری مثالیں نکل آئیں گی، لیکن اس پہ غور کرنے سے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ از دا پرابلم ہیئر. یعنی جب عطف ہوتا ہے، یہ جو بات ہے کہ وہاں پر پہلے جملہ کیا ہونا چاہیے، دس ایکچولی از ونز انڈرسٹینڈنگ. اصل پرابلم یہ کہ ہونا ہی کیوں چاہیے. مثال کے طور پر اس طرح سوچئے کہ یہ بات یہاں سے شروع کی جاتی، جس طرح سے میں اس کو پھر سے لے آتا ہوں سمجھنے کے لیے. نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے مویز صاحب کہ پہلے بھی انہی سے بات ہو رہی ہے، یعنی انہی سے بات ہو رہی ہے اور کہہ کے انہی سے بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیے، یہاں پر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے نا، یہاں پر یہ تو کلیئر ہے. ادر پیپل جو ان کو ریفر کیا جا رہا ہے، جن کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ وہی والے لوگ ہیں نا. نہیں، میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہ بات اس پہلے بریکٹ میں جو پہلا جملہ ہے جس کے اینڈ پہ کوشچن مارک ہے، یہ کوشچن مارک تک سارا ڈیلیٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو پڑھیے تو یہ جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس دنیا میں ہماری اس اسکیم، اور سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی پیچھے سے جوڑا جا رہا ہے. Continuation of Right. that's what I understood. اس بات کو اصل میں ختم کرنے کے لیے یہ جملہ لے کے آ رہے ہیں. یعنی یہ جو جملہ لا رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے لا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. اگر یہ کنٹینیویشن تھی اور کے ساتھ تو پھر تو پیراگراف بھی شاید نہیں بننا چاہیے تھا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ایک اور دلیل شروع ہو رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں. رائٹ، ایگزیکٹلی. یہ ایک بات تھوڑی سی ایک اور چیز شروع ہو رہی ہے. میں نے اس کو یہ سمجھ لیں، اف آئی ڈونٹ ہیو اٹ ان مائنڈ، میں آپ کو ایک منٹ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو ہاؤ آئی ٹرانسلیٹڈ اٹ. موئی صاحب یعنی یہ وہی کانٹیکسٹ ہے لیکن اسی چیز کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اب ایک نئی بات ہو رہی ہے. اب ایک نئی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی میں نے اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ پروفٹ انفارم دیم that they can only succeed in the hereafter by totally submitting to God, and in this regard narrate to them the incident when your Lord. اور آگے کیا تھا. لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ اصل میں اینڈ کو ایکسپلین ہونا چاہیے، اینڈ کی بات شروع نہیں ہونی چاہیے نا. آپ اگر ابھی دیکھیں گے if you write and at the start of a sentence in English word میں لکھیں گے تو آپ کو انڈر لائن کر دے گا کہ اس کو اینڈ سے شروع نہیں کریں. grammatical check میں وہ انڈر لائن کر دے گا کہ یہ a sentence should not start with and is supposed to connect two things. یہ جو جب اینڈ سے بات شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پیچھے کا کنیکشن جو ہے پہلی بات کا وہ سپریسڈ ہے. یہ عربک لینگویج میں ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوتا عام طور پہ. But it is connected to the right, it is talking absolutely about absolutely. Otherwise it will become random narrations of things. یہ ایسا نہیں ہے. اوکے ٹھیک. اور پھر اسی کی ایک نئی دلیل اسی اس میں. اوکے ٹھیک ہے. یعنی جب نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں تو ہم آگے پیچھے دونوں کو غور کریں. بالکل یہ کرنا چاہیے. یعنی دس از سم تھنگ وچ ریکوائرز آور ڈیلیبریشن. کیا چیز ہے یہاں پر جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. عام طور پر جو اس میں دیٹ شوڈ بی اے ویری گڈ کیس ان پوائنٹ. وہ اگر آپ اگلی دفعہ اس پر تھوڑا سا غور کر کے تو شیئر بھی کیجیے گا. آپ سب لوگ، ناٹ جسٹ سنبل، آپ سب لوگ سورہ حدید کی، کیونکہ ایک ہی آیت ہے نا، اس کے اندر آ گیا یہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ جو ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، دیکھیں، اور تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. یعنی یہ جو بات ہے کہ اور تاکہ، یعنی اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا، تاکہ اللہ لوگوں کی آزمائش کرے اور یہ جان لے. ناؤ اٹ میکس مور سینس، اور وڈ بی مور لائک اٹ ول میک مور سینس ہیئر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے آیت نمبر 25 ہے جی. آیت نمبر 25 سورہ نمبر 57. جی تھینک یو. جی موسٹ ویلکم جی. سر میں نے بھی یہی آیت جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے اور اس میں واو کئی جگہ پر آیا ہوا ہے. تو ہمیں میرے خیال ترجمے سے بھی حل مل سکتی ہے کہ یہ واو عطف کا ہے یا یہ واو اور کا ہے. کہ جیسے اب یہ والی یہاں جو یہ کہا ہے عطف کا تو اور ہی کا ہوتا ہے. وہ جو بات کر رہے تھے وہ تھا تفسیری، واو تفسیری جو ہوتا ہے. ہاں ہاں جی وہ بیانیہ جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عطف تو وہ اور ہی ہے. اچھا تو یہی سمجھنا چاہ رہی تھی میں کہ جیسے سر یہ ہے نا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اب دیکھیے اس میں دو واو آئے ہیں نا، وَأَنزَلْنَا میں بھی آیا ہے اور الکتاب والمیزان میں بھی آیا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. وہاں پر دیکھیے کس طرح سے ہم نے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، یعنی میزان نازل کی، تاکہ وہ لوگ حق پر قائم ہو جائے. ٹھیک ہے سر. یہ الکتاب والمیزان
ये अलकिताब वल मीज़ान जो है ये है वो ये बयानिया यानी वावल, जी जी हाँ जी, ये बयानिया वावल, यही पहचान कर रही थी मैं, और राइट बाकी राइट आगे भी थैंक यू सर। राइट, यू वेलकम जी। जी राशिद साहब अनम्यूट कर लीजिए। सर ये ना सूरह हदीद जो आयत है ना, इसमें ये एक बात जारी है कि हमने उनके साथ किताब नाजिल की, और किताब मिजान जहाँ हम ले लेते हैं मेरिट को, और उसके साथ मेरिट नाजिल किया, इसलिए ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाए। जब क्या हमारा नाजिल हर किया का जी? मेरिट के ऊपर होगा, मेरिट मेरिट नाजिल यानी किया, जी मेरिट ओके जी ओके, मिजान, ताकि यानी इंसान इंसाफ के ऊपर कायम रहे, क्योंकि जब हमारा वो है नहीं कि यानी ओहदे जो है ना उनके अहल लोगों में तकसीम कर दो, अरबी मुझे नहीं आ रही ओके उसकी, तो ये अगर इंसाफ के ऊपर कायम नहीं हुए तो फिर वह अनज़लना हदीदा, हमने लोहा उतारा, यानी फिर अपना इंसाफ लेने के लिए लोहा इस्तेमाल, राइट, हाँ जी, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की गैर में होते हुए, क्योंकि नहीं, ताकि ये हाँ देखें आपने आपने उसको उसमें वाव निकाल दिया अपनी बात में, और ताकि अल्लाह जान ले, ये कह रहे वाले और वाले यालम अल्लाह, जी ठीक है, और ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन उसके, और अब ये जो बताइए और से क्या मुराद है यहाँ पे, यही बात, यानी दिस इज द क्वेश्चन, जी यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अरबी जुबान में कई दफा मातूफ अलैह जो है उस क्लासिकल लैंग्वेज में जब वाजे होता है ना, तो वो फिर उसको सप्रेस कर दिया जाता था। सप्रेस करने का मतलब है कि वो अल्फाज में बयान नहीं होता, जिसको आप हज़फ कहते हैं, जिसको आप मुकद्दर कहते हैं, यानी वो बयान नहीं हो रहा अल्फाज में, लेकिन मफहूम में मौजूद है। आप अगर जावेद साहब का तर्जुमा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो उन्होंने वो खोल दिया उसको, वहां पे बगैर ब्रैकेट से खोल दिया। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, यानी ये इसलिए खोलना पड़ता है, ये बगैर ब्रैकेट्स के इसलिए खोला जाता है क्योंकि ये होता है उसका, ये आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। यहाँ पर तो असल में पूरा जुमला ना, इसलिए देखिए वो क्वेश्चन मार्क को बाहर ले आए हैं, ठीक है जी, यानी वो अपेरेंटली लगता है ये इस पे कोई बात नहीं हुई, आई डोंट नो, क्वेश्चन मार्क बाहर लाने की और कोई वजह लगती नहीं है, जुमला तो अंदर है ना। सर बहुत अच्छा तर्जुमा है, बहुत अच्छा, ऐसे तर्जुमा सुनने से ही सर मैं तो जगह जगह पे सजदा करती हूँ कि अल्लाह ऐसे नेमतें हमें दिए, इतने बड़े रहबर रहनुमा हमें, अल्लाह ताला बहुत करे ही जी, अच्छा माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह करे जी। अच्छा जी, अब आ जाइए जी इस पे स्टेप नंबर 2 पे आ जाएं, क्योंकि ये भी आई डोंट थिंक, अगर ये हम नहीं पूरा कर सके जो कर लें, अभी हमारे पास 9 मिनट के करीब हैं, तो वी कैन स्टार्ट ऑफ, अल्लाह ने चाहा तो जितना हो जाए, फिर उसके बाद वी कैन स्टॉप और फिर बाकी आगे कर लें। किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये है सवाल, यानी पीछे ये सारी बात हो गई, हमने समझ ली, अभी वाक्या बयान हो रहा है। ठीक, तो आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है who or what is referred to, राइट लेकिन फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है who is referred to, तो राइट राइट, मैंने दोनों जवाब लिखे हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज So what is- इम्पोर्टेंट, यानी ये वाक्या जो है ये जी इसकी क्या है, यानी व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस, ये है यहाँ पर जो हमें बयान करना है। So, tell me if I'm right if I say in verse 30, it's the plan to create humanity, ओके and then the who would be Allah, angels, Hazrat Adam as a future creation. राइट राइट, Shall I go on? राइट, या प्लीज गो अहेड। So then in number 31, it's the knowledge that's given to Prophet Adam, and then who would be Allah and Prophet Adam. राइट And then in 32, it's the divine wisdom as opposed to the limited knowledge of angels. And so the who would be Allah and the angels. राइट In 33, it's Prophet Adam's demonstration of his knowledge. And then that would be Prophet Adam, Allah, and the angels. राइट And then it's the test of obedience and Iblis's arrogance. राइट So then it's angels, Wonderful. Prophet Adam, Iblis, and Allah. right right, okay, And then- now this whole dissection was not necessary, I'll tell you what,
اس جگہ پہ no, it's perfectly all right. It's perfect, but this is a very good example. This would be a good case in point. When something is being referred to as a narrative, for instance, as an incident, something that took place. So the answer to this question is simply that incident of the creation of Adam and whatever transpired with it is being referred to. Abhi, I'm sorry, the thing that I said was, what is the relevance? No, it is not the relevance. Relevance आगे आएगी. अभी तो आपने सिर्फ ये कहना है कि इन आयतों में आयत 30 से 39 में क्या किस चीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है. हजरत आदम की क्रिएशन के वक्त जो वाक्या पेश आया फरिश्तों के साथ और इब्लीस के साथ, उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. ठीक हो गया जी. This is wonderful, but I'm sure that inshallah with this, keep going through this exercise, we'll come to a kind of a similar eventually. You're more hopeful about me than I am, but thank you. I definitely am, because this is the process that I've gone through and I'm going through. Thank you. I'm hopeful not for you, for myself actually. जी शमाइल अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज. जी सर, मैंने भी इसी तरह लिखा है कि आयत 30 और 31 में अल्लाह के इल्म के बारे में बात हो रही है. और 32 और 33 में इंसान के पोटेंशियल के बारे में बात हुई है जिसको खुदा ने वदीयत किया है. और फिर सर इस तरह है, आगे है इब्लीस के तकब्बुर के रवैये या सरकशी के रवैये के बारे में. और आयत नंबर 35 में आदम की आजमाइश के मुतालिक. 36 में कैसे आदम शैतानी वसवसों में आया, जन्नत से निकाला गया. और 37 में है आदम का तौबा का रवैया और अल्लाह का तौबा कबूल करना. और 38 में है आदम का अल्लाह की हदायत की नसीहत, आदम को अल्लाह की हदायत की नसीहत की जो पैरवी करेगा. और 39 में फिर वो है जो पैरवी नहीं करेगा उसका अंजाम. तो मैंने इस तरह एक एक में किया. ठीक है जी, ठीक है, ओके जी. इसमें जो आपने अभी खुला रखना है कुछ चीजों के बारे में, ये बात कि क्या पोटेंशियल्स का बयान है, ये इस आजमाइश का बयान है, ये चीजें एज थिंग वी प्रोग्रेस ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी. आपने कोशिश ये करनी है कि इन चीजों को, जिस तरह मैं बार बार ये अर्ज करता रहा हूँ, इन चीजों को फाइनल नोट्स ना समझें, ये हमारे ऑन गोइंग नोट्स हैं. ठीक है ना जी. जी जज़ाकल्लाह जी. जी, इसमें ऐसे लग रहा है कि जो पिछली आयत है उसकी कंटिन्यूटी है. एक तो ये कि जो पिछली आयत में जो जिक्र हुआ था फसाद का, तो एक तो इसमें एज ए होल जो आइडिया दिया जा रहा है कि फसाद को ही एड्रेस किया जा रहा है कि जो फरिश्तों ने कहा कि ये फसाद करेंगे ज़मीन के ऊपर. एक तो उसको एड्रेस किया जा रहा है कि ये फसाद तो करेंगे, लेकिन जो असल वजह है उसको अल्लाह ने अपने पास ही रखी है. और बताया है कि वो लोग जो मेरी हिदायत पे और मेरे जो इल्म के रास्ते पे चलेंगे वो उससे बचेंगे, और जो इस रास्ते में तकब्बुर अख्तियार करेंगे उनका वही हाल होगा जो कि शैतान का है. राइट. तो मेरे ख्याल से ये कुछ थोड़ा सा बयान किया जा रहा है पूरे पैराग्राफ में. लेकिन बेसिकली तो ये बात कि ये इस इन आयात में अगर हम इसको बिल्कुल जिस पे बयान करें तो ये आप इत्तेफाक कर रहे हैं ना कि इन आयात में किस चीज के बारे में बात कही जा रही है. तो ये आदम और हव्वा की तख्लीक के मौके पर जो अल्लाह ताला की स्कीम जो उन्होंने बयान फरमाई है उसका बयान है. जी एग्जैक्टली, ठीक है ना. तो इसकी डिटेल में हम अब चूंकि आगे चलेंगे तो फिर एक एक आयत को हमने डिटेल में देखना है और वो उसमें सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह, ये जो आपने लिखी हैं इंशाल्लाह जी. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. जी सुम्बुल आप अनम्यूट कर दीजिए. मोहित साहब, ये मुझे लग रहा है कि 33 तक अल्लाह ताला वही यानी अपने क्रिएटर होने की वो दलील दे रहे हैं. और फिर 34 से ऑनवर्ड्स हिज अथॉरिटी एंड हिज मर्सी के अगर आप वापस पलट आओ तो आई एम देयर टू फॉरगिव यू.
That's what I understood. Gee, but this is more like, we will be going into the what is the message being delivered to the addressee. So I think this should be more a part of that. यहाँ पर तो basically what we are saying is that what are these verses talking about? तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि a very simple answer would be like these verses are talking about the incident of the creation of Adam and Eve and whatever dialogues, whatever have transpired at that time, उसके बारे में बात की जा रही है. इसमें हिकमत क्या है, इसका ताल्लुक पीछे से क्या है, ये सब चीजें आगे की उन आयात में आगे के जो स्टेप्स हैं उनमें ज़ेर बहस आ जाएंगी. ओके, तो इसमें बेसिकली राइट, ये कहें कि उस वाक्य का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं. राइट, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये इसको यहाँ पर इस तरह से रखें सो दैट इट बिकम्स क्लियर कि हम जो स्टेप्स हैं उसको लेके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह इट विल बिकम मोर क्लियर इन आवर ओन माइंड्स. तो हमें इसको आया बाय आया ब्रेक करना है कि पूरा 30 to 39 तक एक वो नहीं, वो दैट वुड बी समरी, तो हमें आया टू आया ब्रेक करना है. हमारे असल में एक ही बात की कंटिन्यूएशन चल रही है, यानी अल्लाह ताला ने ये कहा, फरिश्तों ने ये कहा, फिर अल्लाह ताला ने ये कहा, आदम को ये कहा, फिर आदम ने ये बताया और फरिश्तों ने फिर ये माना. इसके बाद एक और वाक्य है, ठीक है, कि उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने, और वहां पे भी देखें वइज़ काला, वहां पे भी देखें जावेद साहब ने उसको एक जुमला ऐड किया है, ठीक है जी. तो ये भी वही वाला वाव है. जी, ये भी वही वाला है, यानी अतफ जो है ये पीछे मातूफ अलैह नहीं है ना, यानी इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, बल्कि ये कहा जा रहा है आई सॉ एंड अ गर्ल, समथिंग लाइक दैट. तो इस वजह से वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां पर भी एक जुमला ऐड किया है. तो क्या अभी समझ में आ रहा, लेकिन होपफुली आ जाएगा. इंशाल्लाह and it will become more clearer as the progress अल्लाह ने चाहा तो. बट इसमें आप यूं समझ लें कि वो वाला वाकया अल्लाह ताला की आदम की क्रिएशन का, कि जब वाकया हुआ, और 34 से 39 तक वो वाला वाकया कि जिस वक्त आदम ने अल्लाह ताला ने इब्लीस को आजमाइश में डाला और वो उसमें फेल हुआ, और फिर इब्लीस और आदम दोनों की आजमाइश का जिक्र है कि जो इनिशियल आजमाइश हुई है इनकी. इब्लीस को आजमाइश में डाला, इब्लीस को भी डाला ना, जब ये कहा कि सब सजदा करो, आदम को भी डाला. दोनों के रवैये भी डिफरेंट सामने आ गए. ठीक है, तो ये फिर हमने लेसन डिराइव करेंगे अब कि पीछे से कनेक्शन इसके हिसाब से निकल आएगा. मोस्ट वेलकम. हम रोक लें जी अभी, ये मेरा ख्याल है वी हैव ऑलरेडी पास द टाइम. तो इंशाल्लाह ये प्लीज नोट कर लें, ये मुझे भी बल्कि रिकॉर्ड पे एक दफा ले आए अगर किसी के रहते हैं ना, ताकि हम अगली दफा वो मैं सुन के आ जाऊंगा. जी, इस वक्त हमारे पास हैंड्स रेज्ड हैं, फरिया, शबाना, रोजबिन और सलमा. ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू मोहम्मद साहब. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम.